بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہی کھاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ پیارے ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چہرے سے چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزیاں 10 دن تک تازہ رہیں گی، جلدی خراب نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکے کو لے کر گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوں وہاں نحوست آتی ہے اور رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، اس سے نظر تیز ہو جائے گی اور سکون کی نیند آئے گی، اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ جسم کے جوڑ اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے آسان سا طریقہ: بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ لے کر اب اس میں 1 کپ دودھ اور 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں۔ پھر کمال دیکھیں، جسم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی جوڑ اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ 3 چیزیں حافظہ کو مضبوط کر دیتی ہیں: نمبر 1 مسواک کرنا، نمبر 2 چہل قدمی کرنا اور نمبر 3 تلاوت قرآن پاک۔ مالٹے کا جوس استعمال کرنے سے مسوڑھوں سے خون نہیں آتا۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پر پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے اور خوشبو۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 کپ چائے کے قہوے کے ساتھ لیموں استعمال کریں۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے اور ایسے انسان پر موٹاپا حاوی نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ککر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس سے دانت سیدھے ہوتے ہیں۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ خوشی انسان کو تندرست کرتی ہے اور غم انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اس لیے خوش رہنے کی کوشش کیا کریں۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ چہرے کی چکنائی دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگائیں۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے جلدی اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں، اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ بچوں کے اندر بے پناہ طاقت بڑھ جائے گی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے 80 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ جو انسان دن میں 2 کھیرے کھاتا ہے اسے کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ پاؤں کے انگوٹھوں اور تلووں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ جو لوگ کمزور ہوں انہیں صبح نہار منہ چینی کے بغیر دہی کھلایا کریں تو ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی اور جسم میں طاقت بڑھ جائے گی۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کے وقت 1 کھجور کھاؤ، دماغ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پیٹ کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو یہ دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ بالوں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت سی بیماریاں آپ کو گھیر سکتی ہیں، اس لیے کھانے کے بعد فوری مت سویا کرو۔ میٹھے مشروبات گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پینے سے نظام انہضام بہتر ہو جائے گا۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور قبض سے دور رہنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کریں یا پھر نارنگی کا استعمال کیا کریں۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ پیدل چل لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی، وہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، چہرہ پھولوں کی طرح تازہ اور فریش ہو جائے گا۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنا شروع کر دو، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گر چکے ہیں تو وہ اپنے بالوں میں
مولی کا رس لگا لیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو گنج پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو آپ ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے بالوں کو دھو لیا کریں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ جوڑوں کے درد کو دور بھگانا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل سے جوڑوں پر مالش کر لیا کرو، اس سے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر چھائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کا رس لگائیں، اس سے چہرے کے نشانات ختم ہو جائیں گے۔ گرم بھاپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کیجیے، اسی وقت آرام آ جائے گا۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بن سکتا ہے، ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک کا استعمال کیا کریں۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، دانت کے درد میں بے حد مفید ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی کھائیں، یہ خون کی کمی، تھکاوٹ اور جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے۔ جسمانی طاقت بڑھ جائے گی اور اس سے جسم میں کبھی کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ سانس پھولنے کی بیماری ختم کرنے کے لیے شربت سندل کا استعمال کیا کرو، گھنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں۔ شلجم قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شلجم صاف خون پیدا کرتا ہے، جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کی پتھری کو توڑتا ہے۔ شلجم کھانے والوں کو کمر درد اور گردے کا درد نہیں ہوتا، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو جان لو کہ نظر کمزور ہو رہی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لو، آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کریں، کیونکہ الگ الگ صابن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں سے مشروبات، ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کرو۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ واک کرو۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پئیں۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اس کی قسمت بھی اچھی ہوتی ہے۔ سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے، اس سے بہت سکون کی نیند ملے گی۔ شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور اس سے منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہو جانے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، اس لیے سر میں مالش کرو، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ عورت کے بال کھول کر سونا گھر میں آسیب آنے کی نشانی ہے۔ مسواک جراثیم کش ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار اور سیدھا کر دیتی ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے
ان کی کمر کے مہرے 40 سال کی عمر میں ہی ہل جائیں گے۔ اگر آپ جوڑوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ سونے سے پہلے دودھ پیا کرو۔ 2 اعمال ایسے ہیں جس کا ثواب کبھی کم نہیں کیا جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں، کبھی آپ کو اس شہر کی بیماری نہیں لگے گی۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے بہت جلدی بخار اتر جاتا ہے اور اس سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ منہ کے چھالے ختم ہوتے ہیں۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ زندگی بھر آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے آپ کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ کاجو کھا لینے سے آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ حاملہ عورتیں کافی سے بچیں ورنہ آپ کے بچے کو نقصان ہوگا۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جاؤ۔ 3 دن کے بعد جا کر دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی دوا لے کر کھا لیں گے تو آپ کا نزلہ اور زکام فوراً رک جائے گا اور پھر سر درد رہنے لگے گا۔ اس سے آپ کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب انگور کا رس خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ دھوپ کے اثرات ختم ہو جائیں گے اور آپ کی جلد صاف ہو جائے گی۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ سوچنے کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن بہت جلدی آرام آتا ہے اور اس سے سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لانے کی علامت ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں۔ گرم دودھ پیو، اس سے گلے کا انفیکشن ختم ہوگا۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا تو 1 سے 2 پتے پودینے کے دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں تک کا مالش کر دو۔ 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ جسم میں وٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا بے حد مفید ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جاگ کیوں نہیں بنتی؟ اس کا بننا کیا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جاگ کا بننا تو مسئلہ نہیں، لیکن
اگر زیادہ جاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، جو گردوں کی خرابی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ضروری ہے، لیکن ہاں اس میں آپ نمک کا استعمال کم کریں، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ شکریہ۔